ثواب لینے آتے ہیں، ثواب لیتے ہیں اور گھر چلے آتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ثواب مل کیوں رہا ہے؟ کیوں مل رہا ہے؟ آخر امام نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے؟ کیا واقعہ امام ہمارے ثواب کے لیے آئے تھے؟ سوال تو یہی ہے، کیا ہم ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے کر رہا ہے؟ کیا ہم سے کچھ اور مانگا نہیں جا رہا کربلا؟ سوال تو یہی ہے کہ مجھے کیوں ہر دفعہ کربلا بلایا جا رہا ہے، یا یہ کروڑوں لوگوں کو امام حسین کربلا کیوں بلا رہے ہیں؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ اب رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، وہ امام کے لیے تو معصوم کا قول ہے ایک قطرہ آنسو بھی نکل آئے جہنم کی آتش بجھ جاتی ہے. امام کے لیے تو آپ تو ایک قطرے سے جہنم کو جا سکتے ہیں. تو یہاں جانے محترم یہاں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں تو امام نے بلا لیا، امام نے بلا لیا. روز عاشوراء بھی امام نے لوگوں کو بلایا. کتنے لوگ آئے جو پہنچے ہیں یاد آپ کے سامنے، اور جیسا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے راستہ تو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے میں چلو گے تو امام تک پہنچ جاؤ گے. اور وہی راستہ آج ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے، اس راستے میں چلو. کون سا راستہ؟ راستہ حق اور باطل کے درمیان لائن کھینچنے کا راستہ ہے. وہ راستہ دشمن کو پہچاننے کا راستہ ہے. وہ راستہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیز کو قربان کرنے کا راستہ ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس راستے پر تیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سوال تو یہ ہے. سوال یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور اربعین کا دن اور ظہور کا متوقع دن ہے. ہم میں سے کتنوں نے آج امام زمانہ کو ڈھونڈا؟ جمعے کا دن دعا دفعہ پڑھی ہوگی، جمعے کا دن دعا دفعہ پڑھی جاتی ہے. بیسٹ میں چھٹی ہوتی ہے اس لیے لوگ سنڈے کو دعا دفعہ پڑھتے ہیں. دعا دفعہ جمعے کو پڑھی جاتی ہے. متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کب دیکھیں گے آپ؟ کیا میں نے واقعاً میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے جگہ مل جائے، حرم میں جگہ مل جائے، میں زمین میں بیٹھ جاؤں، میں میرے نیچے چلا جاؤں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کوئی میرا دوست ہو گیا تو میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، کسی کو ہوٹل ہو گیا وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، رستے میں آیا تھا وہ موقف ڈھونڈ رہا تھا، فلانے موقف پہ آرام ملے گا، فلانے موقع پہ یہ جگہ ملے گی، فلانے موقع پہ یہ کھانا ملے گا. بری بات نہیں ہے، آپ اچھا کھانا کھائیں، دینے والا اس سے اور اچھا آپ کو دے. موقع پہ آپ نے امام کو ڈھونڈا، آپ نے کسی سے پوچھا امام زمانہ کہیں ملے گا آپ کو؟ یہ کربلا آ کے بھی امام کو نہیں ڈھونڈ رہا تو آپ واپس آ کے امام کو ڈھونڈیں گے؟ مشکل ہماری ہے. ہم کربلا آ کے بھی اپنے وجود میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر گرفتار ہیں. میں ذری کے بعد جا کر بھی اپنی دعائیں مانگ رہا ہوں، مانگے لیکن آپ جناب عباس سے امام کی اطاعت مانگے کہ مولا جس طرح آپ نے اطاعت کی اپنے امام کی، مجھے بھی میرے امام کی اطاعت دے. کروڑوں کا مجمع ہو اور امام کا ظہور نہ ہو تو مشکل امام کی نہیں، مشکل ہماری ہے. ظالم ہوتا ہے. اب آپ بول رہے وہ تیار نہیں ہے، فلانا تیار نہیں ہے. آپ تو تیار کر رہے ہیں، آپ خود تیار ہو جائیں، خود تو تیار ہو. خود اپنی نفس کی خواہشات پر قدم تو رکھیں. پہلے میں خود اپنے آپ کو تو ختم، میں تو خود اپنے آپ کو گرفتار دیکھ رہا ہوں، پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں تو خود مشکل میں ہوں. میں تو ذری کے سامنے، امام حسین کے سامنے کھڑا ہو کے بھی اپنے دل کو پاک نہیں کر پایا. اس میں نفرتیں ہیں، اس میں خطورتیں ہیں، اس میں لوگوں کی شکایتیں ہیں. میں اس حالت میں امام کو اپنا قلب دوں گا؟ امام کو تو صاف چاہیے، ایسا قلب جس میں صرف خدا رہتا ہو چاہیے. کہ ہمیں وہ لے کر امام کی خدمت میں گیا. مومن مرآت المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر آج مجھے کسی میں برائی نظر آتی ہے تو وہ برائی اس کی نہیں ہے، وہ برائی میری اپنی ہے، اپنی ہے. اس لیے حدیثوں میں بیان ہوتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے. حدیث قدسی کے پروردگار کہتا ہے میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. میں مومن کے قلب میں رہ سکتا
تو کیا میں اپنے قلب کو پاک کر رہا ہوں جس میں خدا بسے؟ سارے مطلب یہ اپورچونٹی دنیا میں کسی اور جگہ میں نہیں ملے گی. دنیا آپ کو اور بہت کچھ دے سکتی ہے مگر دنیا آپ کے قلوب کو پاک نہیں کر سکتی. یہ حسین ہے کہ جس کی کرم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں. حارث قوام بہت بڑے عالم دین تھے تہران میں، بہت بڑے جگہوں پر ممبر پہ سخنرانی مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک جگہ شہر کے اپر ایریا سے مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، لوگوں نے ہدیہ بھی اسی حساب سے دیا. ظاہر ہے بڑی جگہوں میں پڑھ رہے تھے تو ہدیہ بھی بڑا ملا، آدھے پیکٹ ملا، لے کر آ رہے تھے. راستے میں نیچے دیکھا اترتے ہوئے اس سڑکوں سے تو ایک خاتون بے حجاب سڑک پر کھڑی تھی. تابوت کا زمانہ تھا، اسلامی حکومت نہیں تھی. تو انہوں نے اس خاتون کو دیکھا، اپنے خادم کو بولا کہ چاہو اس کو میری طرف بلاؤ. خادم تھوڑا جھجکچایا، اس کا لباس مناسب نہیں ہے، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ کہا نہیں، اسے لے کر آؤ. لے کر آج سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا مجبور ہوں، گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے، میں مجبور ہوں ایسی عادت میں. انہوں نے کہا جو ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ میں نے گنے نہیں ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ پیسے حسین کے پیسے ہیں، جب تک یہ پیسے ختم نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے. وقت گزر گیا، یہی کربلا بین الحرم ہے، امام حسین کے حرم میں داخل ہو رہے تھے. ایک جوان آیا، ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، کہا حاج قوام میری زوجہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. دیکھا ایک گورکا پوش پر کھڑی ہوئی تھی. کہا حاج قوام مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا میں وہی خاتون جسے حسین کے پیسے دیے تھے. امام حسین اتنا قریب ہے، نہیں پوچھتا تمہارا ماضی کیا تھا، تمہارا پاسٹ کیا تھا، نہیں پوچھتا. جس نے امام کی سواری کو روکا ہو اسے امام حر علیہ السلام بنا دے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہ کس کی وادی میں ہیں؟ کس وادی میں آئے ہوئے ہیں کہ جو ذرا سے بہانے سے ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر ہیں لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں نے سارا سال کیا کیا، کون سا اچھا کام کیا میں نے کہ مجھے 40 کی زیارت نصیب ہوئی ہے. کون سا ایسا کام کیا ہے کہ امام اپنی وادی میں یہ بیان کی طاقت دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، سب حسین کا ہے، سب امام حسین کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ زندگی میں ہے سب امام حسین کے صدقے میں ہے. یہ کائنات حسین کا کھا گئی ہے. یہ کائنات، یہ ان چند روٹیوں کا کائنات کھا رہی ہے جسے سورہ انسان میں بیان کیا گیا کہ 3 دن سائل آتے رہے اور یہ گھر والے روٹیاں دیتے رہے. یہ پوری کائنات اسی روٹیوں کا کھا رہی ہے. سب حسین کا ہے. ایسا نہیں ہم اپنے آپ کو درک کریں، ہم کہاں ہیں، ہم کس وادی میں آئے ہوئے ہیں. یہ وادی مادہ نہیں ہے، مٹیریلسٹک روڈ نہیں ہے. یہاں پہ بھی آ کر اگر میں مادی باتوں میں پھنسا رہوں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کے رشتوں میں، دنیا کی ناراضگیوں میں، اور یہاں آ کے بھی میری اصلاح نہ ہو، یہاں آ کے بھی میں نرم نہیں ہو رہا، یہاں آ کے بھی میرے دل میں کسی کی نفرتیں، رشتے دار کی بہن بھائی. کربلا نہیں آیا. کربلا تو وہ ہے کہ جو جون کو بھی کمال دیتی ہے. کیا کہا تھا جون نے؟ درد کرے کربلا. جون نے کیا کہا؟ مولا مجھے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ جب دیکھا نا اجازت نہیں ملتی تھی تو کیا کہا، کس کے آگے کہہ رہا ہے. مگر جون بھی جانتا تھا کہ امام کو اس جملوں سے میں عشق کی آتش کو بھڑکاؤں گا. یہی تو کہا مولا کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے آپ مجھے اس لیے جانے نہیں دیتے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی اس لیے آپ مجھے جانے نہیں دیتے، میرا نسب آپ سے ملتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے کہہ دیا جون نے. امام نے کہا جاؤ جاؤ. اور
جب جانے لگا کہا پروردگار اس کے رنگ کو روشن کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اس کے نسب کو ہمارے نسب سے شمار کر دے۔ حسین ہم معلومات کہتے ہیں لوگ دیکھو یہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، یہ بھی دیکھو آ گئے، سارا سال دیکھو کیا کرتے ہیں، کربلا آ گئے، حسین محترم کربلا میری ہے، ہم بھی چھوڑی، کربلا تو حسین کی ہے، وہ جسے بلائے